ارے بتا دو بھائی. رجوع کرنے والے. بار بار آ رہا ہے نا بندے، وہ ہمارے بندے تھے اور رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، بندے تو ہو تو رجوع والے بندے بن جاؤ نا. اور جب اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تم پر فضائل کے خزانے کھول دے گا. اب دونوں ہاتھوں سے ہیرا موتی سمجھ کے لوگ لوٹنا شروع کر دیں گے. تو سمجھو ہی نہیں، اس بات کو سمجھو. جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں تقریباً یہی بات آ رہی ہے کہ وہ ان سے پہلے جو تھے وہ بھی اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے جو ہدایت لے کر آئے. اللہ اکبر. اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. سورہ زخرف آیت نمبر 160 یعنی 59. وہ تمہارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو نمونہ بنایا. وہیں سے تب گئے، وہیں سے یہودی تب گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب نمونہ بنایا. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت محمدیہ علی الصاحب بالصلاۃ والسلام کے ساتھ سلسلہ رسالت اور نبوت ختم فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر، اور آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 160 یعنی 158. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیع الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ رسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون. سورہ اعراف آیت نمبر 158. قل یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. جتنے بھی لوگ ہیں زمین پر سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہوں. وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر اللہ اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ. ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ. تو اب یہ بتاؤ ہم پیروی کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ بہت آسان ہے. دیکھو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، عام زندگی کی مثال ہے. کون سا آدمی ہے جو پانی نہیں پیتا؟ سب پیتے نا. کون تھا کیڑا جو پانی نہیں پیتا یہ بتاؤ؟ ہاں ایک کیڑا ہے پانی نہیں پیتا، وہ بتاؤ کون سا؟ پیتا ہے. آٹے کے اندر وہ جو کیڑے ہو جاتے ہیں نا، سولیڈی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ پانی نہیں پیتی، اسی میں زندگی گزارتی. جو کیڑا ہوتا ہے نا، یہ سوال حضرت نے پوچھا تھا، ابھی مجھے یاد آ گیا. بتاؤ وہ کون سا کیڑا جو پانی نہیں پیتا؟ حضرت کی یاد آ گئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ باتوں باتوں میں سکھاتے تھے، بہت سکھاتے تھے باتوں باتوں میں. اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی برکت پر کروڑوں رحمت اور برکتوں کی بارش فرمائے، ان کا فیضان ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے. تو سب پانی پیتے ہیں نا. جب پیروی کی بات آئی پیاس بجھانے کے لیے، کسی نے کھڑے کھڑے پی لیا، کسی نے غٹ غٹ پی لیا، کسی نے ہو گیا پانی پینے کا کام، پیاس بجھ گئی. لیکن اگر اس کو اس طرح سے کر لیا جائے کہ بسم اللہ پڑھ کے پی لیا جائے، سنت طریقے سے 3 سانس میں پی لیا جائے، چوز کر پی لیا جائے،
تو کام تو وہی ہوا لیکن آخرت کا ذخیرہ بھی ہو گیا، پیروی ہو گئی، پیروی ہو گئی، آخرت کا ذخیرہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح زندگی کی تمام دیکھ لو، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے آٹومیٹکلی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں معلوم ہوگا۔ ہمیں آج تو بتانے والوں کو بتانا چاہیے اور سیکھنے والوں کو سیکھنا چاہیے، زندگی آسان ہو جائے گی اور زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی زندگی۔ آج میں نے ایک اسٹیٹس لگایا ہے اپنا، ابھی یاد آ گیا بیچ میں، ایک اسٹیٹس لگایا ہے بیٹھے بیٹھے۔ وہ اسٹیٹس کیا لگایا ہے بتاؤں آپ کو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، جبکہ میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آنکھ بہک بھی جائے تو کردار کی پختگی بندے کو بفضل ربی بہکنے سے بچا لیتی ہے۔ اب کردار کا تعلق ایکٹیویٹی سے، جو اپنی زندگی میں افعال اعمال کر رہے ہیں نا، اس سے۔ تو اگر اس کو اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے حکم الہی کے مطابق بنا لو گے تو آخرت کا ذخیرہ بھی ہو جائے گا، تمام کام بھی بن جائے گا۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کا اٹھنا بھی عبادت، آپ کا چلنا بھی عبادت، آپ کا پینا عبادت، آپ کا کھانا عبادت، آپ کا روزی کمانا عبادت، سب آخرت کا ذخیرہ ہو رہا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رقم آدمی اپنی ضروریت پر، یعنی اپنی بال بچوں پر خرچہ کرے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے نا، خالصتاً اس کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو نقطے دیتا ہوں اس کو سمجھا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کیا کہا ابھی؟ جب پیروی کرو، ایمان لاؤ۔ اچھا، بہت سے لوگ بغیر ایمان لائے بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم بڑے مروب اور متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اس دنیا تک ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان لانا شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ جتنے بھی نیکی کے عمل کرو گے وہ سب آخرت کا ذخیرہ ہے، بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا بھی نیکی کر لو اس دنیا میں اجر مل جائے گا، بدلہ مل جائے گا۔ ہمارے بہت سے لوگ اس سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور پھر ہدایت پاتا ہے آدمی۔ اور ہم سب کا ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہی دین اسلام ہے، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اور بے شک اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا کوئی دین قبول نہیں۔ یہ بات بھی فی زمانہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو ایک نظریہ پیدا ہو گیا ہے نا، کیا کسی کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں، غلط کو تو غلط کہا جائے گا، اگر غلط کو نہیں کہا گیا غلط تو پھر آپ پھنس جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو اب وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں نا، یار اگر ہیں تو کیا ہوا یار، ہیں تو کیا ہوا یار، ہم تو صحیح ہیں نا، ہم تو اس میں ہیں۔ جب غلط نہیں کہو گے تو تمہارے صحیح رہنے کا بھی کوئی یقین نہیں ہے پکا کہ تم صحیح ہو بھی یا نہیں۔ ہاں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے دین، جب اللہ نے فرما دیا تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی تو اب کوئی شریعت قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے تمام دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔
یہ قرآن میں آیا نا، تو اس کا مقصد جب قرآن آ گیا تو اس کے بعد کچھ نہیں، اب یہاں معاملہ فٹ ہو گیا، برابر ہو گیا بالکل۔ اب کچھ بھی ایجاد کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، دین کی بنیاد نہیں بنا سکتے، وہ بنا دی، مکمل ہو گیا یہاں پر دین۔ اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ اور جو شخص اسلام کے سوا، یہ سن لو غور سے سنو، اور وہ بھی سن لیں کہ جن تک یہ ویڈیو پہنچے گی، جو لوگ تذبذب کا شکار ہیں، یہاں تو وہ تھوڑے سے لوگ ہیں نا تذبذب کا شکار ہیں، وہ حقیقت جان لیں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اور وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، جب یہ مکمل ہو گیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کا ترجمہ بتایا جو میں نے ابھی پڑھی تھی۔ اور ہمارا تو اعتقاد ہے اس بات پر کہ جو مسلمان دین اسلام کے علاوہ کسی دین، مثلا یہودیت، نصرانیت، اور تو باقی تو فرقے آ گئے، ان سب کی طرف سب کو شامل کرتا ہوں وغیرہ کہ اللہ کے پاس قابل قبول اور معتبر سمجھے، وہ کافر ہے، بالکل کافر ہے وہ، اگر وہ معتبر سمجھے۔ بہت سارے لوگ آ گئے اس کے زمرے میں، اس آیت کے زمرے میں، اگر غور کرو تو کیا سمجھے، نہیں سمجھے، بہت گہری بات ہے یہ، کھل کے کہہ دوں بیکار ہے۔ بہت سارے لوگ اس زمرے میں آ گئے اس آیت قرآنی کے، اللہ اکبر۔ اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا، اور توبہ نہیں کرے گا مرتد ہو گیا، تو ریاست کا کام ہے اسلامی، کیوں واجب القتل ہے، وہ ریاست کا کام ہے، کوئی عام آدمی جا کے نہیں کرے گا یہ کام، یہ بھی سمجھا دوں گا، اللہ اکبر۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جس شخص نے رسالت محمدیہ کو پوری انسانیت کے لیے ہونے کا انکار کیا، اس نے تمام رسولوں کے ساتھ کفر کیا۔ یہ بہت نقطے کی باتیں بتا رہا ہوں، تمام رسولوں کے ساتھ کفر کیا، ان کا انکار کیا، یہ بات یاد رکھو، حتیٰ کہ اس رسول کا بھی جس کی اتباع اور اس پر ایمان کا اسے دعویٰ ہے، جس رسول کی اتباع وہ کرتا ہے اور اپنا ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا بھی انکار کر دیا اس نے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو، گزشتہ رسولوں کو جھوٹا کہا۔ تو اگر کسی ایک کو کہہ دیا تو سمجھو سب کو کہہ دیا۔ اس آیت مبارکہ میں نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کو تمام رسولوں کا مکذب کا قرار دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے، جس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا تھا، معاذ اللہ انکار کیا تھا، تو اس آیت میں کہہ دیا کہ تمام جو انکار کرنے والے ہیں وہ سب اس زمرے میں آتے ہیں، حالانکہ نوح علیہ السلام سے قبل کوئی رسول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے ایک بات اور نکلتی ہے لیکن پھر بیان لمبا ہو جائے گا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے بات، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میثاق میں لیا، سب کچھ تمام انبیاء کا سردار بنایا، وہاں پر وہ بات الگ نکل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151، یعنی 150 اور 151، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 51۔ کیا فرما رہا ہے رب تعالیٰ، ترجمہ سنیے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق
کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک نئی راہ نکالنا چاہتے ہیں، جیسے آج ہو رہا ہے ایسے ہی ہو رہا ہے آج۔ ان کے متعلق وہ کبھی بھی کریں، ان کے متعلق فرمایا گیا نکالنا چاہتے ہیں، وہ بلا شبہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا، اور وہ دنیا میں رسوا ہو جائیں گے۔ رسوا کن عذاب نہیں سمجھے اس کا مقصد کہ تمہارے لوگوں کے درمیان ہی تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گا، جن کے درمیان تم یہ دعوے کرتے اور رہتے ہو۔ یہ عذاب سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ بے غیرت بھی ہو جائے تب بھی عذاب تو عذاب ہے ان کے اوپر۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کسی مدعی نبوت، ہاں ایک بات، نبوت کا دعویٰ کرنا اور مدعی نبوت کی تصدیق کرنا، میں نے نبوت کا، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، اور اسے سچا سمجھا وہ بھی کافر ہے۔ تو اب جو لوگ کہہ دیتے ہیں جس نے کفر کیا، یار کیا ہے اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، کر لینے دو، وہ اپنے اس میں سچے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں نا، تو بس سمجھ جاؤ ان کا انجام بھی برا ہے، سمجھ جاؤ کہ ان کا انجام بھی برا ہے، اور وہ بھی اس زمرے میں آ گئے کفر والے کے، وہ بھی اسے سچا سمجھا، وہ بھی کافر ہے جس نے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے اجماع کو جھٹلانے کا مرتکب ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ایک بات آ جاتی ہے، انبیاء کی بات کی، سارے انبیاء آ گئے، اب خاص کر دین محمدی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین پر بھی ایمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد علم، دعوت، اس دین کی دعوت یعنی دین کی تبلیغ، اور مومنوں پر ولایت میں کہ خلیفہ بنے، اور بلا شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاروں خلفاء میں سب سے افضل ہیں، اور خلاف کے اولین حقدار تھے، خلافت کے اولین حقدار حضرت ابوبکر صدیق، پھر الگ ترتیب، علی ترتیب نہیں، الگ ترتیب، ہاں کوئی یہ سمجھ جائے، ترتیب کے اعتبار سے یا ترتیب پر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی مقام اور مرتبہ اور فضیلت میں ترتیب کے مطابق وہ یک کے بعد دیگرے خلافت کے حقدار ہیں، ہمارا ایمان ہے، اسی طرح سے ان کی خلافت ہے۔ ابھی ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ جب اس کا کوئی کام بھی انتہائی درجے کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ بہت دور ہے، خالی نہیں ہوتا کوئی کام بھی اس کا، اللہ اکبر، کہ وہ خیر القرون، قرن سے قرون، قرن زمانے کو کہتے ہیں، قرون زمانوں کو کہتے ہیں، تو خیر کا دور جو ہے، خیر القرون میں کسی بہتر اور خلافت کی زیادہ حقدار شخصیت کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کو مسلمان پر مسلط فرما دے گا۔ وہ خیر القرون کا زمانہ وہی زمانہ ہے جو اصحاب کا اور سرکار کا زمانہ ہے، اس کے بعد تو ویسا زمانہ کہاں آیا، اور تا قیامت ویسا آئے گا بھی نہیں، امن بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن سرکار تو نہیں ہوں گے نا، اس میں سرکار کے اصحاب تو نہیں ہوں گے اس طرح سے ظاہری طور پر۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ خلفائے راشدین میں سے مذکورہ ترتیب کے مطابق بعد والے خلیفہ میں ایسے خصائص ہو سکتے ہیں کہ جن کی بدولت وہ اپنے سے افضل خلیفہ سے جزوی طور پر فائق ہو، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے، کیونکہ پورا لے کے چلو نا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنے سے افضل خلیفہ پر مطلق وطن فضیلت کا حقدار ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ فضیلت کے اسباب بہت سارے اور کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے، اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ ابھی بتا دیتا ہوں نا، ابھی کہتے ہیں نا لوگ، ارے یار وہ تو یہودی تو یار بڑی اللہ کی
चाही कौम थी, वो तो बड़े अफजल हैं, मुसलमानों पर तो ख़ुरान नहीं उतरा, उन पर तो ख़ुरान आसमान से उतरता था। करते हैं ना ऐसी बातें लोग, जहालत की बुनियाद पे करते हैं, उनको इल्म ही नहीं है, कुरान समझते नहीं है, पढ़ते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। ये उम्मत तमाम उम्मतों से बेहतर है, अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त और शर्फ रखती है। अल्लाह क्या फरमा रहा है सूरह आल इमरान, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मोमिनो, जितनी उम्मतें लोगों में पैदा हुई तुम उन सब से बेहतर हो, क्योंकि नेक काम करने को कहते हो, नेक काम करने को, नेक काम करने को कहते हो, और बुरे कामों से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह पर तो ईमान बहुत सारे रखते हैं, तो तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर, तो अल्लाह पर ईमान रख लिया जिसने, तो उसने अल्लाह को जाना तो ईमान रख लिया ना, वरना खाली ज़बान से रख लिया तो कोई फ़ायदा नहीं। भले से मुमलिकत को नुकसान हो जाए तो हमेशा वफ़ादार रियासत का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। ये सारा बिगाड़ सिर्फ इसी वजह से है कि इस वक्त लोग वफ़ादार होते हैं किसके, हुकूमतों के, दौला के नहीं होते, दौलत के वफ़ादार होते हैं। समझ गए? दौला पाकिस्तान, तो हमेशा वफ़ादार रियासत का होना चाहिए। इसी तरह से आम मजलिसों और महफिलों में और पार्टी में ले लो, जो पार्टियाँ बनाते हैं, तंजीमें होती हैं जो छोटी छोटी, तो कभी भी किसी शख्सियत का वफ़ादार नहीं होना चाहिए, उन एराज़ व मकासद का वफ़ादार होना चाहिए जिसके तहत वो काम कर रहे होते हैं। जब शख्सियत का वफ़ादार होगा तो शख्सियत तो अपना फ़ायदा चाहेगी, तो जब वो उससे जुड़ेगा उसको फ़ायदा तो अपना भी फ़ायदा लेगा, यहीं से बिगाड़ पैदा होगा। और हमारे बारे में अल्लाह का इरशाद है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सूरह हश्र आयत नंबर 10। और उनके लिए भी जो इन यानी महाजरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐसा करते हैं हम, करते हैं हम, ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए। और मोमिनों की तरफ से हमारे दिलों में कीना हसद ना पैदा होने दे। और ऐ हमारे परवरदिगार तू बड़ा शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। ये बता दिया मैंने आज कुरान की रोशनी में रसूलों पर ईमान है क्या, और वो आयतें भी जिस पर मोतरज़ीन एतराज़ करते हैं उसी आयत से निकाल के बता दिया कि इसका सबब भी तो अल्लाह ने बयान किया है। तो अगर उस सबब से हट गए तो फिर तो ईमान नहीं रहा किसी का भी, उस सबब से हट गए तो फिर किसी का भी ईमान नहीं रहा। नहीं समझे मेरी बात? तो उन आयतों के साथ सबब भी तो है कि अल्लाह के अलावा कहीं पनाह नहीं ढूंढता मैं, बेशक, या अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई काम नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं। ये तो हो गया रसूलों पर ईमान। अब पिछली दफ़ा मैंने नहीं बताया था, टाइम ख़त्म हो गया था क्योंकि 2 बयान किए थे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110। हमारा ईमान है कि उम्मत में सबसे बेहतर, अब उम्मत के अंदर सबसे बेहतर लोग कौन हैं? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सबसे बेहतर है उम्मत में सरकार। फिर उनके बाद जिन्होंने उन सहाबा की सोबत उठाई, ताबईन, फिर तबे ताबईन, जिन्होंने उन ताबईन की वो तबे ताबईन कहलाए। और ये कि इस उम्मत में से एक जमात हमेशा हक़ पर कायम रहेगी, एक जमात हमेशा हक़ पर कायम रहेगी। ज़रूरी नहीं है वो इकट्ठा हो सारे, अलग अलग भी थोड़े थोड़े भी हो सकते हैं,
لیکن ان کا نظریہ، ان کا انداز، ان کا طریقہ کار، ان کی سوچ، ان کی گفتار وہی ہوگی جو رسول اللہ اور ان کے اصحاب کی تھی. جو طریقہ کار تبا تابعی تک سب چل کے وہ تو ہمیشہ رہے گی. اللہ اکبر. کبھی بھی یہ امت جمع نہیں ہوگی برائی پر، کبھی بھی امت جمع نہیں ہوگی، قائم رہے گی. ان کی مخالفت کرنے والا یا انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والا کوئی شخص ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں میری بات نہیں مانی تو میں تو اس کو اٹھا کے پھینک دوں گا، میری طاقت دیکھی نہیں ہے. لیکن حقیقت میں کسی کمزور کو دبانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کمزور کا حامی بہت طاقتور ہے، کمزور کا حامی بہت طاقتور ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بس یہی بات ہے ساری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان جو فتنے ظہور پذیر ہوئے، یہ بھی بتا دوں کھل کے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جو فتنے ظہور پذیر ہوئے ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اجتہاد پر مبنی تعویل کی بنا پر سب کچھ ہوا. کسی کی نیت خراب نہیں تھی، کیونکہ نیت کیسے خراب ہوگی؟ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے. یتلون علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمون الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تو تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو جب رسول اللہ نے تربیت پالی اور یہ مومن کہلائے، ایمان والے ہوئے، تو یقیناً کسی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنے بھی معاملات ہوئے وہ اجتہاد پر مبنی تعویلوں پر، کسی نے کسی طرح اجتہاد کیا، کسی نے کسی طرح اجتہاد کیا. اور مجتہد کے لیے یہ ہے خلوص نیت سے جو مجتہد اجتہاد کرے تو اگر وہ کامیاب ہو گیا اس اجتہاد میں تو دوہرا ثواب، اور ناکام ہو گیا تو کچھ گناہ نہیں ہے، سنگل ثواب ضرور ملے گا کہ امت میں اصلاح کے لیے کیا. چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کی ناپسندیدہ باتوں پر زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، حرف گیری نہیں کرنی چاہیے. کرتے ہیں نا لوگ، سے مکمل طور پر بات رہنا واجب ہے کہ تم کیا جانو. صرف ان کی بہتر سے بہتر مدح سرائی کرنی چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق ہمیں اپنے دلوں کو کینے اور بغض وغیرہ سے پاک رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے. کیونکہ ان کی شان میں اللہ کا فرمان ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. سورہ حدید آیت نمبر 10. جس شخص نے تم میں سے فتح، ہاں کیا بات آ گئی. یہاں پر ایک چیز سمجھاؤں گا، ابھی سمجھ میں آئے گی. جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. نہیں سمجھے؟ سونا نہیں غور سے، سنو غور سے. جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وہ جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور جہاد میں شریک ہوئے، اور اللہ نے سب سے نیکی ثواب کا وعدہ کیا ہے. بات سمجھو. ایک اکیلا آدمی ہے، طاقت بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے حق کو اس طرح جانا کہ یہ حق ہے، میں حق کا ہی ساتھ دوں گا، میں حق کا ہی ساتھ دوں گا. اور یہ کیا کہ آپ ساتھ جڑ گئے، جان کی پرواہ بھی نہیں کی، مال کی پرواہ بھی نہیں کی. اب جب غلبہ آ گیا، اقتدار آ گیا، تو اب تو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں آگے، ارے ہم یہ خرچہ کرتے ہیں، ہم یہ خرچہ کرتے ہیں. تو یہاں نیتوں کا فرق آ گیا. ان کی جو نیت تھی کیسی خالص تھی کہ جب کچھ بھی نہیں ہے ہمارا یہ بھی لٹ جائے بھلے سے، ہم نے لگا دیا اللہ کی راہ میں. لیکن جب اقتدار آ گیا
تو اب اس کے بعد تو بہت ہی شامل ہو جاتے ہیں لوگ. اسی لیے ایک بات میں کہتا ہوں یاد رکھو, ایک ہوتی ہے ریاست, ایک ہوتی ہے ریاست اور ایک ہوتی ہے حکومت, گورنمنٹ جسے کہتے ہیں یا گورنمنٹ جسے کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. ہمارے یہاں بگاڑ کا سبب یہی ہے, ہم اس فرق کو بھول گئے. ہمیشہ وفادار ریاست کا ہونا چاہیے, حکومت کا وفادار نہیں ہونا چاہیے. جب آپ گورنمنٹ کے وفادار ہو جاؤ گے تو پھر کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کام کرو گے. یہ بات یاد رکھو. پھر آپ اپنی ریاست کا نفع نہیں سوچو گے, آپ تو جو صاحب اقتدار ہے اس کا نفع سوچو گے کہ یار مجھے بھلے سے مملکت کو نقصان ہو جائے. تو ہمیشہ وفادار ریاست کا ہونا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہے. یہ سارا بگاڑ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس وقت لوگ وفادار ہوتے ہیں کس کے؟ حکومتوں کے. دولہ کے نہیں ہوتے, دولت کے وفادار ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ دولہ پاکستان. تو ہمیشہ وفادار ریاست کا ہونا چاہیے. اسی طرح سے عام مجلسوں اور محفلوں میں اور پارٹی میں لے لو, جو پارٹیاں بناتے ہیں, تنظیمیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی, تو کبھی بھی کسی شخصیت کا وفادار نہیں ہونا چاہیے. ان اعراض و مقاصد کا وفادار ہونا چاہیے جس کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب شخصیت کا وفادار ہوگا تو شخصیت تو اپنا فائدہ چاہے گی, تو جب وہ اس سے جڑے گا اس کو فائدہ تو اپنا بھی فائدہ لے گا. یہیں سے بگاڑ پیدا ہوگا. اور ہمارے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے, والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سورہ حشر آیت نمبر 10. اور ان کے لیے بھی جو ان یعنی مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما دے. ایسا کرتے ہیں ہم؟ کرتے ہیں ہم ایسا؟ کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ حسد نہ پیدا ہونے دے. اور اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے. یہ بتا دیا میں نے آج قرآن کی روشنی میں رسولوں پر ایمان ہے کیا, اور وہ آیتیں بھی جس پر معترضین اعتراض کرتے ہیں اسی آیت سے نکال کے بتا دیا کہ اس کا سبب بھی تو اللہ نے بیان کیا ہے. تو اگر اس سبب سے ہٹ گئے تو پھر تو ایمان نہیں رہا کسی کا بھی. اس سبب سے ہٹ گئے تو پھر کسی کا بھی ایمان نہیں رہا. نہیں سمجھے میری بات؟ تو ان آیتوں کے ساتھ سبب بھی تو ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ڈھونڈتا میں, بے شک, یا اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو ہو گیا رسولوں پر ایمان. اب پچھلی دفعہ میں نے نہیں بتایا تھا, ٹائم ختم ہو گیا تھا کیونکہ 2 بیان کیے تھے. فرشتوں پر ایمان کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں, یعنی اس کا ماخذ کیا ہے, حاصل حصول کیا ہے, کیا حاصل ہوا, اور کوئی لفظ آئے تو وہ بھی بتا دوں. نتیجہ کیا نکلا, رزلٹ کیا آیا, ہماری زندگی میں تبدیلی کیا آنی چاہیے. نمبر 1, ان کے خالق عظمت, قوت اور غلبے کا علم ہوا. یعنی ان کے خالق کی جو تخلیق کیا ہے اس کی عظمت, قوت اور غلبے کا علم ہوا ہمیں کہ جس نے اتنی طاقتور چیز تخلیق کی ہے تو اللہ کے غلبے کا علم ہوتا ہے یہاں سے کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی عنایت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, جبکہ اس نے ان فرشتوں کو بندوں پر مقرر کر رکھا ہے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے اعمال کو احاطہ تحریر میں لاتے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر مسئلہ یعنی مسالے کے کام بھی ان کے ذمہ ہیں. اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ فرشتے ہماری نگہبانی بھی کر رہے ہیں اور معاملات بھی لکھ رہے ہیں, تو سیدھے ہو جاؤ, ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے.
نمبر 3، اس سے فرشتوں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، فرشتے افضل ہے یا انسان؟ انسان افضل ہے۔ وہ ایک صاحب نے بنائی تھی تحریک فدایان جبرائیل، ہمارے مرشد کو پتہ چلا، وہ بھی مرید تھے حضرت کے، جب ہی بنے یہ کیا نام رکھ دیا؟ کبھی انسان بھی فرشتوں پر فدا ہوتے ہیں؟ محبان جبرائیل کرو، جبرائیل سے محبت کرنے والے، انسان افضل ہے، اشرف المخلوق ہے نا انسان، تو انسان افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں سے جذبات محبت پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت بآحسن اور اکمل وجوہ بجا لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سویا کرو، ساری رات عبادت میں تمہاری لکھی جائے گی۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، کتنا آسان عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کتابوں پر ایمان کے کیا فوائد ہیں؟ نمبر 1، مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خصوصی عنایت کا علم۔ اللہ نے بتایا نا، ابھی کتنا بتاتا چلا آ رہا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک کتاب صحیفے کی شکل میں یا مکمل کتاب کی شکل میں نازل فرمائی، جو انہیں راہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ظہور کہ اللہ نے ان کتابوں میں ہر امت کے لیے ان کے مناسب حال شریعت نازل کی، اور ان میں سے آخری کتاب قرآن عظیم ہے، جو تا قیامت ہر زبان اور مقام میں پوری مخلوق کے لیے موضوع ہے۔ نمبر 3، اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان کے ثمرات کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ خصوصی رحمت اور عنایت کا علم، جبکہ اس نے ہدایت اور ارشاد کے لیے ان کی طرف قابل صد احترام رسول مبعوث فرمائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کبریٰ پر اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ نمبر 3، رسولوں کی محبت، ان کی توقیر اور ان کے لائق شان اور مدح و ثنا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندوں کا خلاصہ ہیں، یعنی خاص بندے ہیں اس کے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی طرف سے پیغام رسانی، اس کے بندوں کی خیر خواہی کا فریضہ بخوبی انجام دیا، اور اس راستے میں پہنچنے والی تکلیف پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ نہیں سمجھ میں آئی یا آ گئی؟ تو جن کے نہیں سمجھ میں آئی وہ ان سے سمجھ لیں جن کے آ گئی، ٹھیک ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔